السلام علیکم ایوری ون۔ نورانی توجہات کا شاندار موضوع چل رہا ہے۔ پارٹ نمبر 3 کو ملاحظہ کریں اور پارٹ نمبر 3 کو سننے سے پہلے پارٹ نمبر 1 کو، پارٹ نمبر 2 کو ضرور سنیں۔ پارٹ نمبر 1 میں نورانی توجہات قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اور نمبر 2 میں نورانی توجہات کی 4 اقسام: توجہ انعکاسی، توجہ القائی، توجہ اصلاحی اور توجہ اتحادی۔ تو پارٹ نمبر 3 میں ان 4 توجہات کے علاوہ 3 مزید توجہات کا ذکر ہوگا، اور توجہ کا طریقہ، یا توجہ حاصل کرنے کا طریقہ، یا توجہ رسانی کا طریقہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزارا جائے گا۔ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اولیاء کو کچھ طاقتیں، صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، جس سے ایسے امور وجود میں آتے ہیں جو معجزات، کرامات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی سمجھ سے وہ دور ہوتے ہیں یا بلند ہوتے ہیں۔ ان معجزات، کرامات کی اصل اس حدیث میں موجود ہے، جس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد عالی شان کہ جب بندہ اطاعت و نوافل سے میری قربت اختیار کر لے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جس طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد میں فرشتے حصہ لیتے رہے اور ان کی مدد کو اللہ پاک نے اپنی مدد و نصرت قرار دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور حکم و اذن سے سب کچھ کر رہے تھے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء کے وہ افعال جو اللہ پاک کی عطا اذن سے ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کے فعل نہیں کہلاتے۔ ٹھیک ہے جی، ان باتوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو توجہ کی غرض، کیا ضرورت ہے توجہ حاصل کرنے کی اور اس میں مہارت پکڑنے کی؟ تو توجہ کی غرض یہ ہے، غفلت دور ہو جائے، نور ایمان تیز ہو جائے۔ ایمان حاصل کرنے کے بعد پہلا فرض کام اس نور ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اور مومن کی نشانیاں، کامل مومن کی نشانیاں سورۃ بقرہ کی آیات کے مطابق یہ توجہات نصیب ہو جائیں، اللہ والوں کی سنگت، صحبت نصیب ہو جائے، تو پھر نور ایمان تیز ہوگا، اور اس نور ایمان کی برکت سے وہ سالک سالکہ، وہ طالب طالبہ، وہ مومن مومنہ، صابرین، شاکرین، عابدین، خاشعین، صالحین، متقین، قانتین، ساجدین، عاشقین ہوتے ہیں۔ یہ تمام کامل مومن مومنہ ہونے کی نشانیاں نورانی توجہات حاصل کرنے سے اللہ پاک نصیب کر دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ کا قرب مل جائے، جس کو اللہ کی ہم نشینی نصیب ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ حضرت ابی کعب فرماتے ہیں کہ اسلام کی تکذیب زمانہ جاہلیت میں میرے دل میں بہت زیادہ تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا
میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حالت یہ ہو گئی گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ حدیث مبارکہ کو نوٹ کریں کہ دست مبارک کی برکت سے غفلت دور ہو گئی، فوراً آپ کو مقام حضور اور مقام مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ آنکھ نصیب ہو گئی ہے، وہ فہم، وہ ادراک کھل گئے۔ تو ابی بن کعب کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ توجہ سے انکشاف ہو جاتا ہے، کھل جاتے ہیں، حجابات دور ہو جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، جمال یار کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ مجاہدات، ریاضات کے ذریعے سال ہا سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات ہمیشہ نوٹ رکھنا، سالکین، سالکات، ایک بات ذہن میں رکھنا، مرشد کامل کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے سلوک کے منازل طے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح تصوف کے بنیادی ارکان میں سے نورانی توجہ بنیادی رکن ہے، اس نورانی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کا اہم اور بنیادی رکن بیعت حاصل کرنا، جو آج کل بیعت توبہ اور بیعت تقوی کے نام پر بولی جاتی ہے، کسی کامل مومن، کامل مرد، شیخ کامل، مرشد کامل کے ہاتھ پر وعدہ اقرار، توبہ، استغفار، تقوی حاصل کرنے کے لیے جو بیعت ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد توجہات کا زبردست شاندار ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں طالب، طالبہ، سالک، سالکہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مرشد کامل کے سامنے قلب حضوری کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، جس طرح آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تھوڑا دھیان دینا، باتیں تو میری سنی جا رہی ہیں، دل کس کو سوچ رہا ہے؟ زبان پہ کھانے پینے کی کوئی بات ہے، مگر دل پہ کوئی اور بات ہے۔ کبھی کبھی بھیڑ میں ہوں، ہجوم میں ہوں، شہنائی تنہائی میں ہوں، زبان پہ بات اور ہو، حال احوال کچھ اور ظاہر کرتے ہوں، مگر دل تانگ تانگ ہے، دل کسی کے نام پہ دھڑک رہا ہے۔ اصل یہی یاد ہے جو آپ کے دل کی یاد ہے۔ دل کیا کہتا ہے؟ دل کچھ کہتا ہے، حالات کا تقاضا کچھ اور ہے۔ زبان بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کچھ سوچا جا رہا ہے، مگر دل تانگ تانگ ہے۔ دل کسی کی محبت میں، کسی کے نام پہ دھڑکتا جا رہا ہے۔ یہ آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور ہوتے ہیں۔ تنہائیوں میں توجہ پر دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جس طرح دل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح شیخ کامل، مرشد کامل، طالب، طالبہ کے دل کی جانب فیض رسانی کی توجہ فرماتا ہے۔
फैज रसानी, फैज पहुंचाने की एक सोच, ध्यान, एक लगन, वो एक लहर सी बनकर नौरानी निकलती है और फैज रसानी होती है। हाँ, इसके लिए प्रोग्राम में मौजूद हों, जब अहबाब के हल्का में बैठें, खुद को दरमियान में न देखें, इर्द गिर्द का ध्यान न रखें, बल्कि बुजुर्गों के बातिन की तरफ मतवज्जो रहें। इस तरीके से मुर्शद कामिल मुरीद को सामने बिठाकर अपने कल्ब को मुरीद के कल्ब पर गालिब करता है, अपने कल्ब से मुरीद के कल्ब पर फ्यूजात, अनवारात मुंतकिल करता है। और हाँ, कल्ब के अलावा भी लताइफ है, रूह, सिर, खफी, अख्फा, नफसी, काल्बी, इन पर भी तवज्जो होती है। और इन पर भी तवज्जो का वही तरीका है जो कल्ब पर है। जिस लतीफा पर तवज्जो करना मकसूद हो, शेख उसी लतीफा पर तवज्जो करता है। और अगर मुरीद गैर हाजिर हो तो गायबाना तवज्जो भी दी जा सकती है, जिसको तवज्जो इस्लाही बोला जाता है। मुरीद दूर होता है और मुरीद अपने मुर्शद की सूरत का तस्वर करता है और मुर्शद अपने मुरीद की सूरत का तस्वुर करता है और उसके बातनी लताइफ पर तवज्जो की जाती है। मुरीद को जो निस्बत अता करनी हो, उसकी नीयत इरादा करके मुर्शद कामिल तवज्जो करते हैं और मुरीद की मोहब्बत, काबिलियत, इस्तेदाद के मुताबिक उसको फ्यूज़ बरकात नसीब हो जाते हैं। तवज्जो से बातिन में ठंडक, हरारत, गिरिया यानी रोना, अल्लाह की मोहब्बत में रोना और जज़ब वगैरह की कैफियत पैदा हो जाती हैं। इसी तरह बाकी लताइफ के जाकिर होने से भी मुख्तलिफ अहवाल और मुआरफ जाहिर होते हैं, जो साहिबे हाल जानते हैं, अहले बातिन जानते हैं। हाँ, तवज्जो करने वाले शेख के लताइफ बातनिया का जाकिर होना लाजमी शर्त है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने एक काफिर आराबी से फरमाया, जाकर इस खजूर के दरख्त को कह दे कि तुझे रसूल अल्लाह बुलाते हैं। वो दरख्त आराबी के कहने पर चलकर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गया। वो दरख्त चलता हुआ आपकी खिदमत में आ गया। वो काफिर आराबी ये मंजर देखकर मुसलमान हो गया। इस आराबी को आपने दरख्त बुलाने की इजाजत दी। इस इजाजत की बदौलत दरख्त ने हुक्म की तामील की। इसी तरह जाकिर के लताइफ जब मुनव्वर हो जाएं, लताइफ बातनियां जाकिर हो जाएं, मिशकाते नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनवारात सीना बसीना साहिबे तवज्जो शेख कामिल में आ रहे हों, तब शेख इन फ्यूजात, अनवारात को मुरीदैन के बातिन में तवज्जो के जरिए दाखिल करेगा। तवज्जोहात का ये सिलसिला औलिया अल्लाह की इजाजत, खिलाफत से आगे मुंतकिल होता जाता है। बगैर किसी वली कामिल की इजाजत के कोई तवज्जो करने की सलाहियत हरगिज हासिल नहीं कर सकता। और इजाजत की अहमियत की दलील आपको बता दी है।
آقا نے اجازت دی کافر آرابی کو، مگر درخت نے اس کافر آرابی کی بات مان لی، اس لیے کہ پیچھے بات آقا فرما رہے ہیں، اور درخت نے اس حکم کی تعمیل جو تھی وہ فوراً کر دی۔ تو 4 سلسلے ہیں: سلسلہ نقش بندی، سہروردی، چشتی، قادری۔ یہ چاروں سلسلے یہ اسی طرح ہیں جیسے چین کے ایک حلقے میں دوسرا حلقہ پیوست ہوتا ہے، یعنی ایک کنڈے سے دوسرا کنڈا جڑا ہوتا ہے۔ یوں کنڈے سے کنڈا جوڑتے جائیں، ایک چین بن جاتی ہے، اور چین کو حرکت دیں تو چین کو ایک سرے سے حرکت دیں، دوسرے سرے تک وہ چین حرکت میں آ جاتی ہے۔ یوں ہی مرشد کامل جب توجہ فرماتے ہیں تو وہ انوارات سینہ بسینہ مشکات نبوت سے اللہ پاک نصیب کرتا ہے اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے سینہ سے اللہ پاک اولیاء اللہ کو، ان کے سینوں کو، ان کے لطائف کو منور فرماتا ہے۔ سینے وچ مقام ہے کہندا، سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے، اور نہیں شے کائی ہو، اس نو اسم العظم آکھن، ایہو سر الہی ہو، ایہو موت حیاتی باہو، ایہو بھید الہی ہو۔ سینے وچ مقام ہے کہندا، سانو مرشد گل سمجھائی ہو۔ آپ کے سینے کے اندر ذات پاک کے مقام و قیام کی اہمیت، فضیلت، قلب مومن عرش اللہ، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، یہ بات ہمیں مرشد کامل نے سمجھا دی۔ اے ہو سا جو آوے جاوے، اور نہیں شے کائی ہو، یہ جو سانس زندہ رہنے کے لیے ہم لیتے ہیں، جو ہر لمحہ اندر باہر آتا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندو بندیوں، یہ سانس بڑی عرفہ اعلیٰ چیز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نو اسم العظم آکھن، اے ہو سر الہی ہو، یہی دم اسم العظم کہلاتا ہے، جو راز الہی ہے کہ جب سانس اندر جاتی ہے تو اللہ، اور باہر آتی ہے تو ہو کی آواز نکالتی ہے۔ یعنی یہ کلام باہو، سلطان باہو کے مطابق وہ اللہ کی بات فرما رہے ہیں، وہ اللہ کو اسم العظم فرماتے ہیں۔ اے ہو موت حیاتی باہو، اے ہو بھید الہی ہو، اے باہو، یہ ذکر بھی موت و حیات اور راز الہی کا حامل ہے، جس میں گوہر مقصد پوشیدہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا، نورانی توجہات 3 اور بھی اس کی قسمیں ہیں۔ بڑی ایک خوبصورت پیاری سی بات ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، میں نے صلحاء کی زبان سے سنا، میں نے صالحین کی زبان سے سنا کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے۔ مولا، مجھے تو نے کانٹا بنا دیا، چبھ جانے والا، تکلیف دینے والا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا پر اللہ پاک نے اس کانٹے کے اوپر پھول کی پنکھڑی بنا دی، پیدا کر دی، تاکہ پھول کے دامن میں وہ کانٹا اپنا منہ چھپا لے۔
اب آپ نوٹ کریں کہ وہ کانٹے جو پھول کے نیچے ہیں، پھولوں سے وہ کانٹے جدا نہیں کیے جاتے۔ باغباں کانٹوں سے وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جن کانٹوں نے کسی پھول کی پناہ نہیں لی ہوتی۔ ارے لوگو، اسی طرح جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے خطرہ ہے، اور جو گناہ گار اللہ والوں کے دامن میں جڑ جاتے ہیں ان کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کانٹے تو کانٹے رہتے ہیں، مگر اللہ والے وہ پھول ہیں جو کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، محبت ہدف نہیں ہوتا، بلکہ محبت ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے جو محبت کی راہ میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال 4 توجہات آپ ملاحظہ کر چکے۔ نمبر 5، توجہ دفع امراض و آفات، دافع ہونا، دور ہونا مرض کا، آفات کا۔ یعنی اولیاء کے اس عمل سے محبت بھری نگاہوں سے مخلوق خدا کو دیکھ لینا، اسی میں مخلوق خدا کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس نورانی توجہ سے امراض آفات بھی اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، بیماریوں کو اللہ پاک زائل فرما دیتا ہے۔ یعنی سامنے بیٹھنے والا سائل سائلہ، طالب طالبہ کس درد میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس غم میں ہیں، کس الجھن میں ہیں، وہ اپنی توجہ کیا سوچ کر حاصل کر رہے ہیں۔ مرشد کامل ان کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے، ان کے دلوں پر نگاہ فرماتے ہوئے ان کی بے چینیوں کو چین میں بدل دیتے ہیں، ان کی گھبراہٹوں کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ خواجہ معصوم مجددی کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بزرگ نے کچھ کیا اور خواجہ معصوم نے مدافعت کی، آپ نے توجہ کی اور اس کا بھیجا ہوا اثر واپس اسی بزرگ پر پلٹ دیا، جس سے پھر اس کو نقصان ہوا۔ نمبر 6، توجہ حفاظت و کشش۔ سالکین کسی مقام چیز کی حفاظت کے لیے بھی توجہ حاصل کرتے ہیں اور توجہ فرمائی جاتی ہے، یعنی اس چیز کے گرد انوارات کا حصار توجہات کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ اہل اللہ توجہ کے ذریعے مریدین کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ مریدین خواہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، وہ توجہات کی کشش کی وجہ سے شیخ کی محبت میں بےتاب ہو کر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صاحب توجہ ولی اپنی توجہات سے جب چاہے لوگوں کو خود سے دور رکھنے کی بھی عطائی طاقت اللہ پاک کی طرف سے جو عطا ہو جائے صلاحیت، تو دور لوگوں سے خود کو دور رکھنے کی بھی عطائی طاقت اولیاء اللہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آصف برخیار ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آنے واحد میں لانے کا کراماتی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ آصف برخیار کا توجہ اور کشش کا نتیجہ ہی تھا۔ اسی طرح ایک اور توجہ ہے، توجہ عروج و نزول، یعنی عروج حاصل کرنا، سالکین کو ایک روحانی مقام سے
دوسرے روحانی مقام پر بلندی عروج کروانے کے لیے کی جاتی ہے توجہ، تاکہ سالک اس روحانی فیض سے قوت حاصل کر کے اگلے بلند مقام میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی مرشد کامل کا ہی ایک کمال ہے اور ایک انداز ہے کہ وہ ایک مقام سے اگلے مقام تک، ایک منزل سے اگلی منزل تک مرید کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کے عمل سے توجہ کرنے کے ثبوت اور طریقے بھی موجود ہیں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک جناب شیخ عبد القادر جیلانی آپ توجہ فرماتے تھے، اور جب آپ توجہ فرماتے تھے اس وقت پہلے آپ بیان فرماتے اور فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ جملہ بولنے کی دیر ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں پر ایک کیفیت چھا جاتی تھی، جس سے ان کا رونا، اللہ کی محبت میں رونا، گناہوں پر ندامت سے رونا، اور پھر کپڑوں کو پھاڑ دینا، یا بعض اوقات اللہ پاک کو پیارے ہو جانا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اور بہت سارے بزرگوں کا نورانی توجہات، فیض رسانی کرنے اور اثر پذیری کرنے کے بہت سارے واقعات اور ثبوت ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ پاک فیض حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی اور استقامت، خصوصی استقامت ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل باطن سے نور باطن کمال ملتا ہے، نور ایمان خوب بڑھتا ہے، بس اس راہ پر استقامت چٹانوں جیسی ہو۔ پہاڑ اور پہاڑوں میں زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، مگر وہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے کتنا وقت، کتنا مال درکار ہے۔ اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس اور اسی طرح شعبہ جات جو بھی ہیں، علوم و فنون ہیں، ان میں مہارت پکڑنے کے لیے کتنا وقت اور توجہ ضروری ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ یعنی سلوک کی جو راہ ہے، اللہ کی محبت کی جو راہ ہے، اس میں کامل ہونے کے لیے عمریں بیت جاتی ہیں۔ اس میں مکمل ہونے کے لیے عمریں بیت جاتی ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھنا، جس دل میں یاد الہی ہو، ذکر الہی ہو، یاد مصطفیٰ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو دین سمجھتے ہوئے حاصل کریں، دین کو محبت سے حاصل کریں، اللہ والوں سے اللہ کے لیے پیار کریں، اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کو اپنی قربت نصیب کرے گا، اللہ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ وہ کریم ہے، اس کی کریمی کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق نصیب